پیارے بھائیوں، امام شافعی رحمہ اللہ جب مصر آئے تو اس کا سن قریباً 50 سال کے قریب تھا۔ ابن ندیم کے قول کے مطابق تسلیم کیا جائے تو امام شافعی رحمہ اللہ صرف 4 سال یعنی 200 ہجری سے 204 ہجری تک مصر میں مقیم رہی۔ پیارے بھائیوں، امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی حیات مبارکہ میں کل 6 عباسی خلفاء کا زمانہ دیکھا، جو یہ ہے: ابو جعفر المنصور 10 جون 754 عیسوی تا 6 اکتوبر 775 عیسوی۔ دوسرے نمبر پہ ہے محمد المہدی 6 اکتوبر محمد المہدی 6 اکتوبر 775 عیسوی تا 24 جولائی 785۔ موسیٰ الہادی 24 جولائی 785 عیسوی تا 14 ستمبر 786 عیسوی۔ ہارون رشید 14 ستمبر 786 تا 24 مارچ 809 عیسوی۔ امین الرشید 24 مارچ 809 تا 27 ستمبر 813 عیسوی۔ اور آخری عباسی دور میں مامون الرشید 27 ستمبر 813 عیسوی تا 7 اگست 833 عیسوی۔ خلیفہ مامون الرشید کی خلافت کے 6 سال میں امام شافعی رحمہ اللہ فوت ہوئی۔ پیارے بھائیوں، امام شافعی رحمہ اللہ کو اواخر ایام میں مرض بواسیر ہوا اور اسی مرض کی شدت سے آپ نے بعمر 54 سال بروز جمعرات 29 رجب 204 ہجری بمطابق 19 جنوری 820 عیسوی کو مصر کے شہر فسطاط میں بوقت عشاء ہوئی۔ آپ کی تدفین بروز جمعہ 30 رجب 204 ہجری بمطابق 20 جنوری 820 عیسوی کو مغرب کے نماز کے بعد جبل مقدم کے قریب قرافہ صغرا میں تدفین کی گئی۔ وصیت کے مطابق اواخر ایام عبداللہ ابن الحکم کے پاس گزارے اور وہی انتقال کیا۔ امیر مصر نے نماز جنازہ پڑھائی اور عبداللہ ابن حکم کے بیٹوں نے تجہیز و تکفین کی سعادت پائی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ربیع ابن سلیمان مرادی کہتے ہیں کہ امام شافعی کی تدفین سے واپسی پر میں نے شعبان کا چاند دیکھا تھا اور رات میں امام شافعی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نور کی کرسی پر بٹھایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے فرزند عثمان ابن محمد کہتے ہیں کہ والد کی عمر بوقت انتقال 58 سال کی تھی۔ بعض محرخین نے آپ کی تاریخ وفات کا تعین ماہ رجب کا اختتام کہا ہے اور دن میں مختلف اقوال ہیں کہ جمعرات تھا یا جمعہ۔ البتہ امام شافعی کے شاگرد ربیع ابن سلیمان مرادی کا قول زیادہ قوی ہے۔ ان دونوں روایات کو جمع کر لیا جائے تو صحیح یوں معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی کی وفات بروز جمعرات 29 رجب 204 ہجری بمطابق 19 جنوری 820 عیسوی کو بوقت عشاء ہوئی اور تدفین اگلے روز جمعہ 30 رجب 204 ہجری بمطابق 20 جنوری 820 عیسوی کو بعد اذان نماز مغرب کی گئی اور بقول ربیع ابن سلیمان مرادی کی واپسی پر شعبان کا چاند نظر آیا۔ پیارے بھائیوں، امام شافعی رحمہ اللہ کے فرزند کی روایت درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ تمام مورخین نے آپ کی ولادت اسی مہینہ میں لکھی ہے جس مہینے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فوت ہوئی، یعنی ماہ رجب 150 ہجری بمطابق اگست 767 عیسوی۔ ماہ رجب 150 ہجری سے ماہ رجب 204 ہجری تک مکمل 54 سال ہوتے ہیں، نہ کہ 58 سال۔ پیارے بھائیوں، امام شافعی رحمہ اللہ کی اولاد کے متعلق ابن حزم نے لکھا ہے کہ آپ کے 2 صاحبزادے تھے، ایک ابو الحسن محمد
جو علاقہ قنسرین اور عواصم میں قاضی تھے، انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، اور دوسرے عثمان تھے جو احمد ابن حنبل کے شاگرد ہوئی، ان سے بھی اولاد کا سلسلہ منقطع رہا۔ امام تاج الدین سبکی نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں لکھا ہے کہ امام شافعی کے دو صاحبزادے تھے، ایک قاضی ابو عثمان محمد اور دوسرے ابو الحسن محمد۔ ابو عثمان بڑے تھے اور امام شافعی کے انتقال کے وقت مکہ میں تھے۔ یہ اپنے والد امام شافعی رحمہ اللہ، امام سفیان ابن عیینہ، امام عبد الرزاق صاحب المصنف اور احمد ابن حنبل سے روایت کیا کرتے تھے۔ حلب میں بھی عہد قضا پر فائز رہے۔ ان کی 3 اولادیں ہوئیں، عباس، ابو الحسن اور ایک بیٹی فاطمہ۔ عباس اور ابو الحسن تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور بیٹی فاطمہ سے اولاد کا سلسلہ منقطع رہا۔ ابو عثمان محمد کا انتقال 240 ہجری بمطابق 854 عیسوی میں الجزیرہ کے مقام پر ہوا۔ دوسرے صاحبزادے ابو الحسن محمد تھے۔ یہ بچپن میں ہی اپنے والد امام شافعی کے ہمراہ مصر آ گئی تھی، اور یہی مصر میں ماہ شعبان 231 ہجری بمطابق ماہ اپریل 846 عیسوی کو فوت ہوئی۔ ابو الحسن محمد کی ایک صاحبزادی زینب تھی، جس سے ابو محمد احمد ابن محمد ابن عبداللہ ابن عباس ابن عثمان ابن شافعی پیدا ہوئی۔ یہ اپنے والد کے ذریعے سے اپنے نانا امام شافعی سے روایت کیا کرتے تھے۔ آل شافعی یعنی خاندان امام شافعی میں ان کے مثل کوئی عالم پیدا نہیں ہوا۔ ان کو اپنے نانا امام شافعی کی برکت حاصل تھی۔ پیارے بھائیوں، امام شافعی کا علم اس وقت دنیا اسلام کی 3 بڑے مراکز سے عام ہوا، یعنی مکہ مکرمہ، بغداد جو اس وقت پائے خلافت تھا، اور مصر۔ ان 3 بڑے شہروں میں امام شافعی کی مجالس دروس قائم ہوئی۔ بغداد جیسے عظیم شہر میں وہ پہلے 195 ہجری میں پہنچے اور 2 سال چند مہینے مقیم رہی، اور بعد ازاں مصر کے سفر سے قبل بھی بغداد آئے۔ اس تمام عرصہ میں بغداد کے علماء و اہل علم حضرات نے آپ سے تحصیل علم کیا۔ عموماً بغداد شہر سے آپ کے 4 بڑے ترجمان مشہور ہوئے، جو آپ کے اقوال قدیمہ کے ترجمان و راوی بھی ہیں۔ یہ 4 مشہور بزرگ یہ ہیں: امام حسن ابن محمد الزعفرانی بغدادی متوفی 259 ہجری۔ نمبر 2 امام احمد ابن حنبل شیبانی البغدادی متوفی 241 ہجری۔ نمبر 3 امام ابو ثور ابراہیم ابن خالد بغدادی متوفی 240 ہجری۔ اور نمبر 4 امام حسین ابن علی الکرابیسی البغدادی متوفی 245 ہجری۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔